رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب کا رکوع نمبر 5 اور 22ویں پارے کا دوسرا رکوع. یہاں تک ہم پہنچے تھے تفسیر کرتے ہوئے کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم. یہاں سے میں اب شروع کروں گا تفسیر. پچھلے ایپیسوڈ میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب آپ زینب سے نکاح چاہتے ہیں تو آپ اس نکاح کو کر لیجئے. آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. واللہ احق ان تخشا, آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اس پر میں نے بتایا تھا کہ بھئی نکاح فرض تو نہیں ہے تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے. تو اس کی میں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ اس لیے ڈرنے کا مطلب یہاں یوں بنتا ہے کہ ایک چیز جب جائز ہے تو پھر جب اللہ نے حلال کی ہے تو آپ ہی کی اگر رغبت نہ ہو تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن جب اللہ نے حلال کر دی اور آپ کی رغبت بھی ہے تو پھر لوگوں کے خوف سے ایک حلال کام سے اجتناب کرنا یہ پھر شریعت کی روح سے غلط ہے. اور پھر آپ پر تو تبلیغ بھی فرض ہے, دین کی تبلیغ. جب آپ پر تبلیغ فرض ہے تو جیسے زبان سے تبلیغ فرض ہے, عمل سے تبلیغ بھی فرض ہے. تو لوگ اس نکاح کو معیوب سمجھ رہے ہیں تو آپ عمل کر کے دکھائیں جس سے پتہ چلے کہ یہ نکاح معیوب نہیں ہے. اور پھر میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں اس کی بھی ڈیٹیل بتائی تھی کہ لوگوں کے ڈر سے کسی عمل کو چھوڑ دینا کب جائز ہوتا ہے اور کب ناجائز ہوتا ہے. اس کی میں نے مثالیں دی تھیں کہ بیت اللہ کی تعمیر میں نبی نے اضافہ نہیں کیا کہ لوگ جو ہے دین سے بدگمان ہوں گے. عبداللہ بن ابی منافق کو آپ نے قتل نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں بھائی. اور یہاں بھی آپ یہ کر سکتے تھے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے لہذا زینب سے نکاح نہیں کرتا. نہ یہاں کرنا پڑے گا. تو تینوں میں مثالوں میں فرق کیا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضا زید منہا وطرن, جب زید نے زینب سے اپنی خواہش پوری کر لی. یہ کنایہ ہے, وطر کہتے ہیں خواہش کو. یہ کنایہ ہے طلاق سے. کنایہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا ہر زبان میں ہوتے ہیں, ان میں اس کا اصل لفظی ترجمہ نہیں دیکھا جاتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے یہ عرب یہ لفظ کس موقع پر استعمال کرتے ہیں. تو جب یہ عرب کسی کو طلاق دیتے تھے نا تو یہ استعمال ہوتا تھا یہ آدمی نے اپنی خواہش پوری کر لی ہے, یعنی اب اس کو اس عورت میں رغبت نہیں رہی ہے کسی بھی وجہ سے. اس کی بیس بد اخلاقی بھی ہو سکتی ہے, اس کی بیس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپس میں نباہ نہ ہو رہا ہو, کوئی بھی بیس ہو سکتی ہے. تو حضرت زینب اور حضرت زید کی جو طلاق تھی اس کی بیس یہ تھی کہ دونوں کے مزاج آپس میں نہیں ملتے تھے اور دونوں جو تھے وہ صحیح طرح سے نباہ کر نہیں پا رہے تھے. فرمایا زوجنا کہا, جب زید نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. زوجنا کہا, ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا زینب سے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا, اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ اللہ نے آسمان پہ حضرت زینب کا نکاح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا. الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بلوا کے جیسے باقاعدہ ایجاب و قبول ہوتا ہے ایسا نہیں کیا, بلکہ اللہ نے کرا دیا. تو ظاہر ہے اللہ اگر اپنے حبیب کا نکاح آسمان پہ کرا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے نکاح یہاں ہو سکتا ہے, یعنی ہم جب گواہوں کے ذریعے نکاح کرتے ہیں تو اس نکاح کو بھی تو اللہ ہی کہتا ہے نا کہ نکاح ہو گیا. تو جب اللہ خود ہی نکاح کرا دے تو وہ تو بہت ہی پکا نکاح ہوگا. تو اس میں حضرت زینب کی رضا بھی شامل تھی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمانوں پہ کرا دیا. اور حضرت زینب اس نکاح پہ فخر کرتی تھیں کہ بھئی تمہارا نکاح زمین پہ ہوا, میرا آسمانوں پہ ہوا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے, بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ نکاح تو پراپر طریقے سے ہی ہوا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں, لیکن اللہ نے نبی کو آسمان سے آرڈر دیا تھا کہ آپ نے نکاح کرنا ہے زینب سے. تو اس کو اللہ نے تعبیر کیا زوجنا کہا, ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا. کیا مطلب آپ کو نکاح کرنے کا حکم دے دیا. تو چونکہ یہ آرڈر سبب بنا ہے نکاح کرنے کا, لہذا اس آرڈر ہی کو نکاح قرار دیا گیا. تو آیت میں اس کا بھی احتمال ہے. تو یہ بھی ممکن ہے یعنی نبی کا نے حضرت زینب سے باقاعدہ دو گواہ یا جتنے بھی کراؤڈ ہوتا ہے اعلانیہ نکاح کیا ہو, اور لیکن چونکہ اللہ نے آسمانوں پہ حکم دیا تھا اس نکاح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے اس نکاح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ میں نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا. تو دونوں باتیں درست ہیں. دونوں میں حضرت زینب کی فضیلت بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ یہ واحد نکاح ہے جو باقاعدہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دے کے کرایا گیا کہ آپ نے لازمی یہ نکاح کرنا ہے. اس میں حکمت کیا تھی وہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں, اور بڑی حکمت یہاں بیان ہو رہی ہے. فرمایا ہم نے آپ کا نکاح کیوں کرا دیا زینب سے, لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ, تاکہ مومنین پر کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں, یعنی ان سے نکاح کرنے کے بارے میں.
اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں، یعنی جب وہ ان کو طلاق دے دیں۔ کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو زینب سے نکاح کا آرڈر اس لیے دیا کہ آپ نے پریکٹیکلی نکاح کرنا ہے، صرف زبانی ترغیب نہیں دینی۔ کیوں؟ آئندہ جب بھی کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنائے اور اس کی زوجہ ہو کوئی، اور جب وہ اس کی زوجہ کو طلاق دے دے تو اس سے جب کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس نکاح میں اس پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے، اس کے سامنے پیغمبر کی سیرت ہو۔ کیونکہ یہ تو ہوتا رہتا ہے نا، آج بھی لوگ لے پالک کو پالتے ہیں اور اس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اس کی شادی بھی کر دیتے ہیں۔ تو یعنی ذرا سی بھی حرج میں جو ہے نا تنوین، یہ تقلیل کے لیے، تقلیل یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، تقلیل کا مطلب ذرا سی بھی تنگی نہ رہے۔ تو اس لیے ہم نے، اگر آپ زبان سے ترغیب دیتے نا خالی کہ نکاح کر لو، تو تنگی تو ختم ہوتی، بالکلیہ تنگی ختم نہیں ہوتی۔ یعنی لوگ اس نکاح کو حلال تو سمجھتے، لیکن کرتے ہوئے پھر بھی تھوڑا سا سوچ لیتے کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طعنوں کے خوف سے اس نکاح کو ترک کر دیا تھا، تو ہمیں بھی لوگ برا بھلا کہیں گے، لہذا ہم بھی ترک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنی عورتیں پڑی ہوئی، ہم کہیں اور نکاح کر لیں، اسی سے نکاح کوئی ضروری ہے کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں نبی نے جب عمل کر لیا نا، اب ذرا سی بھی تنگی نہیں رہی ہے۔ اب کوئی بھی جب بھی نکاح کرنا چاہے گا اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ سے، تو اس میں ذرا سی بھی اس کی پر تنگی نہیں رہے گی۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اب آپ یہاں جو ایک بڑی علمی نقطے کی بات ہے وہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے معاملے میں کتنے، یعنی اسلام کتنا سینسٹیو ہے نکاح کے حلال ہونے کے معاملے میں۔ ہمارے نبی کو منہ بولی بہو سے طلاق کے بعد نکاح اللہ نے کروایا، عمل کروایا۔ کیوں کروایا؟ تاکہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں، اگر وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنائیں اور وہ پھر اس کی مطلقہ بہو سے نکاح کرنا چاہیں تو حرج نہ رہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں اربوں مسلمانوں میں کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے ہیں۔ بہت ظاہر ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں، ان کا ریشو 1% بھی نہیں ہے، 0.001% ہوگا ان کا ریشو۔ پھر کتنے ہیں جو ان کی شادی بھی کراتے ہیں، ان کا ریشو اس 0.01 میں سے اور کم ہو گیا۔ پھر کتنے ہیں جن کو نکاح کے بعد طلاق بھی ہوتی ہے، ان کا ریشو 0.00001% بھی نہیں ہوگا میرا خیال ہے۔ پھر اس طلاق کے بعد جو منہ بولے بیٹے کا باپ ہے وہ اپنی منہ بولی بہو سے نکاح کرنا چاہتا بھی ہے، اس کی خواہش بھی ہے کہ میں نکاح کر لوں، اس کا ریشو تو اور کم ہو گیا۔ تو اتنے تھوڑے سے لوگوں کو تنگی سے بچانے کے لیے کہ نکاح میں کسی قسم کی تنگی نہ رہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر کیا کہ آپ نے زبانی ترغیب نہیں دینی، پریکٹیکلی نکاح کر کے بتانا ہے اور لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اب آپ سوچیں 2-3 شادیاں جس کی ضرورت تو ہر دوسرے تیسرے مرد کو ہے، اور صرف مرد کو نہیں ہے عورت کو بھی ہے، وہاں منہ بولی بہو کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں تو عورتوں کو بے شمار طلاق یافتہ عورتیں ہماری سوسائٹی میں، بے شمار بیوہ عورتیں ہماری سوسائٹی میں، یتیم بچیاں ہیں ہماری سوسائٹی میں، غریب عورتیں ہیں جن کے پاس جہیز نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گی، اور ان کا حل یہی ہے کہ مرد 2-3 شادیاں کر کے ان کا گھر بسائیں۔ لیکن مرد کیوں نہیں کرتے؟ طعنوں کے خوف سے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ 4 شادیوں والے حکم کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے یا منہ بولی بہو والی حکم کی اہمیت زیادہ ہے؟ ظاہر ہے 4 شادیوں والے حکم کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ضرورت بھی زیادہ لوگوں کو ہے، اور اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور نہ کرنے میں نقصانات کا اندیشہ بھی بہت زیادہ ہے، جن میں ایک بڑے نقصان میں سے ایک نقصان زنا کا کثرت سے پھیلنا۔ تو جب اللہ نے قوم کے مقتدی اور رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکلی نکاح کروایا منہ بولی بہو سے تاکہ لوگوں پر تنگی نہ رہے، اور یہ پریکٹیکلی کیے بغیر ممکن نہیں تھا، تو کیا آج قوم کے مقتدی اور رہبر جو علماء اور صلحاء ہیں ان پر فرض نہیں بنتا کہ وہ 4 شادیوں کی زبانی ترغیب بھی دیں، اور صرف زبانی ترغیب نہیں بلکہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں، تاکہ جو ان کے مریدین ہیں، ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی حرج اور تنگی نہ رہے جب وہ کسی طلاق یافتہ یا بیوہ یا کسی کنواری غریب سے دوسری شادی کرنا چاہیں، اپنے آپ کو بھی برائی سے بچانے کے لیے اور اس کو بھی برائی سے بچانے کے لیے، اور سوسائٹی میں زنا کو کم کرنے کے لیے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ زبانی کلامی ترغیب کافی نہیں ہوتی، آپ کو عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے تاکہ لوگ پریکٹیکلی اس کو کرنے میں ذرہ برابر بھی حرج اور تنگی محسوس نہ کریں۔ اسی لیے میں اس مسئلے پر اتنا چیختا ہوں
کہ ایک طرف تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ منہ بولی بہو سے زبردستی نکاح کروا رہے ہیں آپ کا، تاکہ قیامت تک مسلمانوں پر اس نکاح میں تنگی نہ رہے، حالانکہ وہ تنگی رہ بھی جاتی تو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہونا تھا۔ تو 4 شادیوں کا حکم تو بھائی اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں تنگی رہنے سے بہت زیادہ نقصان ہے، ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ایک عالم نے بھی مجھے بتایا کچھ دن پہلے کہ ایک 25 سال کی ایک لڑکی بیوہ ہوئی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، نکاح کے لیے در بدر کی ٹھوکنے کھا رہی ہے، نکاح نہیں ہو رہا اس کا۔ وہ کہتے ہیں اس نے مجھے خط لکھا، وہ عالم کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں دوسری شادی، یا پھر آپ مجھے فتویٰ دیں میرے لیے زنا حلال ہے، اگر میں نے زنا کیا تو میں آپ کا گریبان پکڑوں گی۔ ان عالم نے مجھے خود یہ بتایا، اور کہتے ہیں میں اگر اس سے نکاح کرتا ہوں تو میرا پورا خاندان میرا دشمن ہو جائے گا، اور یعنی مجھے ایسے بنا کے سوسائٹی میں پیش کیا جائے گا کہ میرے سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردستی نکاح کرایا اور فرمایا غیر مسلموں کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں، غیر مسلم تو بعد میں آئے گا، آپ اس سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کریں تاکہ مسلمانوں پر، جیسے اللہ نے یہ آیت پڑھی نا، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ نبی کا ہم نے یہ نکاح کرایا تاکہ مسلمانوں پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بہوؤں سے طلاق کے بعد نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ تو آپ بھی نکاح کریں، 2-3 شادیاں کریں، طلاق یافتہ سے، کنواریوں سے، بیوہ عورتوں سے، یا جو آپ کو پسند آتی ہے آپ نکاح کریں، تاکہ قوم کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، جب بھی وہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرنا چاہیں، اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے، کسی خاتون کو زنا سے بچانے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے مطابق جو ہے یہ جو گروتھ ہے نا بچوں کی شرح پیدائش میں، خطرناک حد تک کمی ہو چکی ہے، دنیا کا پورا نظام آبادی کی گھٹنے کی، یہ جو اب گروتھ ریشو جس حساب سے ہونا چاہیے وہ ہو نہیں رہا۔ تو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، میں جاپان، آسٹریلیا میں دیکھ کر آیا ہوں کیا تباہی بربادی ہونے والی ہے فیوچر میں، اور ناروے میں 20-20 لاکھ روپے ایک بچے کی پیدائش پہ وہ ایسے ہی تھوڑی دے رہے ہیں، بیوقوف تھوڑی ہیں وہ۔ تو یہ جو بڑی بڑی تباہیاں ہیں دنیا کو اس سے بچانے کے لیے آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، اور قرآن کی آیت ذہن میں رکھا کریں کہ جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو اللہ نے کہا کہ واللہ احق ان تخشا، اے نبی اتخشى الناس، کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، واللہ احق ان تخشا، اللہ اس بات کی زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ بھی نبی کو تسلی ہے کہ اللہ کا یہ کام مفعولہ ہونے ہی والا تھا، یعنی اے نبی آپ کو اس پہ تو افسوس ہو رہا ہے کہ زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق کیوں دی، لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے تھا کہ حضرت زینب کا زید بن حارثہ سے نکاح ہوگا، پھر اللہ کے علم میں تھا کہ وہ نہیں رکھ سکیں گے، طلاق ہو جائے گی، پھر اللہ کے علم میں یہ تھا کہ پھر آپ کا دل بھی آپ کے دل میں رغبت پیدا ہوگی حضرت زینب سے نکاح کی، اور پھر میں آپ کو آرڈر کروں گا کہ آپ نے نکاح کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ تھیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسلام کے ایک حکم کو زندہ کرنا چاہتے تھے، جو بلڈ ریلیشن ہے وہ بلڈ ریلیشن ہے، جو بنائے ہوئے رشتے ہیں وہ بنائے ہوئے ہی ہوتے ہیں، ان پر حقیقی احکام جاری نہیں ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے اس کام میں جو اللہ نے نبی پہ فرض کر دیا ہو، تو ہم نے آپ پر فرض کر دیا زینب سے نکاح، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، جو پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں اللہ کی سنت یہ بھی ان میں بھی یہی ہے کہ جب اللہ ان کو کسی بات کا آرڈر کر دیا کرتا تھا تو اس میں پھر وہ کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم جو تھا یہ ایسے اندازہ تھا جس نے ہو کے رہنا تھا، اس کا پہلے سے اندازہ تھا جس کی ڈیٹیل پیچھے میں بتا چکا ہوں، یعنی اللہ نے اسی بات کو دوسرے الفاظ سے دوبارہ مکرر بیان کیا۔ پھر اللہ ان پیغمبروں کی تعریف کرتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ پیغمبر وہ تھے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو آپ بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ پیغام پہنچانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک زبان سے اور ایک اپنے عمل سے، تو پیغمبر پر عملی تبلیغ بھی فرض ہے، تو آپ نے زبان سے تو پہنچا دیا تھا کہ منہ بولی بہو سے نکاح جائز ہے، اب آپ عمل سے بھی پہنچائیں گے کہ کر کے دکھائیں گے۔ تو جیسے پچھلے پیغمبر اللہ کا پیغام لوگوں تک عمل سے بھی اور زبان سے بھی پہنچاتے تھے، وَيَخْشَوْنَهُ، اور ڈرتے صرف اللہ سے تھے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، تو آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے، اور اللہ کا یہ پیغام کہ منہ بولی بہو وہ حقیقی بہو نہیں ہوتی، اس سے نکاح جائز ہے، یہ پیغام آپ اپنے قول سے بھی لوگوں تک پہنچائیں گے اور اپنے عمل سے بھی لوگوں تک پہنچائیں گے، اور لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو اسی میں نے بتایا دوسری تیسری شادی کا عنصر بھی آ گیا کہ علماء پر بھی یہ کام لازم ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام
زبان سے بھی پہنچائیں گے اور اپنے عمل سے بھی پہنچائیں گے، تاکہ آپ کے ماتحت لوگ جب نکاح کرنا چاہیں تو ان پر کسی قسم کی کوئی حرج اور تنگی نہ رہے، اس بارے میں وہ آزاد ہوں کہ بھئی فلاں بزرگ نے کی، فلاں عالم نے کی، فلاں مفتی صاحب نے کی، سارے علماء صلحاء کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا۔ لیکن معاملہ آج کل کچھ الٹا ہی چل رہا ہے، بعض دفعہ پیر صاحب اپنے مرید کو روک رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ حساب کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ تانے دے رہے ہیں نا اور طنز کر رہے ہیں، اللہ ان سے خود حساب لے لے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، زید ابن حارثہ نبی کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، عورتیں تو ہیں آپ کی اولاد میں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ حضرت ابراہیم تھے آپ کے بیٹے، پیدا ہوئے لیکن انتقال ہو گیا تھا ان کا، تو زندہ یعنی اولادوں میں آپ کے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن آپ رسول اللہ ہیں۔ کیا مطلب؟ روحانی باپ ہیں۔ پیغمبر جو ہے وہ قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو روحانی باپ ہیں، اور صرف عام پیغمبروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اتنا بڑا مقام ہے وہ خاتم النبیین، اور تمام پیغمبروں میں آخری نبی ہیں، یہ اللہ نے مقام دیا۔ تبھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پچھلے پیغمبروں پر 7 باتوں میں فضیلت دی ہے، ان میں بہت سارے احکام آپ نے بیان کیے، جن میں ایک یہ کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، یہاں تک کہ اگر موسیٰ کلیم اللہ جیسے محبوب پیغمبر وہ بھی زندہ ہو جائیں اور میری امت میں آئیں تو ان کو مجھے فالو کرنا پڑے گا، اپنی شریعت کو وہ فالو نہیں کر سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لہذا اس نے علم کے حساب سے جو بھی احکام دیے وہ دیے، جو اللہ کا علم کامل ہے تو اس کے احکام بھی کامل ہے۔ یہ بھی الحمدللہ ہمارا رکوع سورہ احزاب کا کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے بہت اہم رکوع تھا، میں اس کا مختصر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کیونکہ بہت اہم رکوع تھا۔ اس رکوع کے شروع میں ان المسلمین والمسلمات، اللہ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کی تعریف کی اور فرمایا کہ اسلامی احکام میں مرد ہو یا عورت سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد نیک عمل کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، عورت کرے گی تو اجر نہیں ملے گا یا کم ملے گا، نہ نہ نہ، مرد اور عورت کا کوئی فرق اللہ نے اجر کے حساب سے نہیں رکھا، تو سب کو چاہیے نیک اعمال کریں۔ پھر ان نیک اعمال میں اللہ نے جن اعمال کو ہائی لائٹ کیا وہ اعمال کیا تھے کہ کردار کے سچے مرد اور سچی عورتیں، تو کریکٹر میں انسان اپنے آپ کو سچا کرے، منافقت چھوڑ دے، صبر کرنا جب مصیبتیں آئیں، اور تواضع اختیار کرنا، چاہے وہ نماز میں خشوع و خضوع ہو یا اپنی عام روٹین میں، اور پھر صدقہ و خیرات کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ روزے رکھنا، چاہے رمضان کے روزے ہوں یا اس کے علاوہ نفلی روزے ہوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، جس میں بد نظری سے حفاظت، زنا سے حفاظت، کسی بھی طرح سے غیر محرم مرد اور عورت کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ نیکیوں کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ اس کے رسول کسی بات کا یقینی طور پر آرڈر کر دیں، شریعت کا حکم دیں گے وہ تو ویسے ہی آرڈر ہے، دنیاوی معاملات میں بھی جب یقینی حکم دیں، وجوب کے لیے حکم دیں، تو پھر اس پر عمل کرنا لازم ہے، پھر کسی مسلمان کے لیے اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی میاں بیوی میں اگر نباہ نہ ہو رہا ہو تو مشورہ تو دیا جا سکتا ہے شوہر کو کہ طلاق مت دو، لیکن اگر وہ پھر بھی طلاق دے دے تو اس کا بائیکاٹ کرنا اور اس سے ہمیشہ کے لیے منہ بنا کے رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہرحال طلاق کا اللہ نے مرد کو رائٹ دیا ہے، وہ خود بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے ڈیورس دینی چاہیے تھی کہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مشورہ دیا کہ مت دو طلاق، لیکن وہ نہیں مانے، ان کی نہیں بنی اور انہیں ڈیورس دے دی۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے بات چیت بند کر دی ہو یا جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ کر دیا ہو۔ آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے بات چیت بند کر دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن نے کہا امساکم بمعروف او تسریحم باحسان، محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے عزت کے ساتھ جدائی اختیار کر لو، تو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ جس پر میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ منہ بولے بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، یہ بھی ہمیں پتہ چلا، اور اس کی بیوی حقیقی بیوی آپ کی بہو نہیں ہوتی، اور طلاق ہو جائے تو اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ نکاح کے معاملات میں لوگوں کی تو بالکل بھی پرواہ نہ کریں، اپنی زندگی برباد کریں گے آپ، لوگوں کو تانا دینے دیں کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کیا آتا ہے، اور یہ تو رک ہی نہیں رہا، 1 ہو گئی 2 ہو گئی، دماغ خراب ہو گیا۔ فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی بڑی زبردست کتاب ہے، سے صدیوں پہلے اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا تیسری شادی کرنا چاہتا ہے اور کوئی اس کو ملامت کرے اور بولے کہ یہ شہوت پرست ہے، تو جس نے تانا دیا نا اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ،
جو اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے. تو جو حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے گا وہ قابل ملامت نہیں ہے. تو آپ اس کو کیوں شہوت پرستی کا طعنہ دے رہے ہو؟ تو قابل ملامت وہ ہے جو نکاح کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا. اور ایک اہم ترین بات یہ پتہ چلی کہ بھائی جو کام حلال ہو اور لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہوں تو علماء صلحاء کو صرف زبانی کلامی کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ کام پریکٹیکلی کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی نفرت نکلے. صرف زبانی کلامی کہنا کافی نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ غیر مسلموں کے طعنوں کے خوف سے آپ شریعت کا مسئلہ چینج نہیں کر سکتے. آج غیر مسلم کہہ رہے ہیں نابالغ بچی سے نکاح کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے تو یہ بری بات ہے. تو اب ہمارے بعض اسکالرز نے یہ کیا کہ جو آیت میں ہی تحریف کر دی کہ اس سے نابالغ بچی مراد نہیں ہے، اس سے تو فلاں مراد ہے. اس پر میں پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں، یا شاید پچھلے ایپیسوڈ میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے اس مسئلے پر. تو نابالغ بچی سے نکاح بھی ہو جاتا ہے، ہاں ترغیب نہیں ہے، اس کی ترغیب بلوغت کے بعد نکاح کی ہے. تو نابالغ بچی سے نکاح کیوں اسلام نے اس کو جائز کیوں رکھا؟ ضرورت کی وجہ سے. بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے، آپ نے بچی کے بلوغت کا انتظار کیا تو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے آپ کے. اس ضرورت جہاں ضرورت ہوگی وہاں عمل کیا جائے گا، جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ جائز نہیں ہے. جائز اس لیے نہیں ہے کہ شریعت نے لڑکی کے باپ کو حکم دیا کہ بیٹی کا فائدہ دیکھے. تو جہاں بیٹی کا نقصان ہے تو وہاں یہ نکاح جائز نہیں ہے. بلکہ اس پر بھی جو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر صاف پتہ چل جائے نا کہ باپ نے بیٹی کا مفاد نہیں دیکھا، پیسے لیے ہیں یا کہیں سے کھانچے کھولے میں اس نے اور کسی بوڑھے کے حوالے کر دی ہے اپنا مفاد دیکھ کر، تو پھر وہ نکاح ہی کا لدم ہوگا، کیونکہ لڑکی کا فائدہ نہیں اس نے سامنے رکھا. اور رہا مسئلہ رخصتی کا، تو رخصتی بھی جائز ہے لیکن وہاں بھی لڑکی کا فائدہ ہو. وہ کب فائدہ ہے کہ بھئی وہ بالغ ہو، نابالغ ہے لیکن وہ اتنی صحت اس کی اچھی ہے کہ وہ ہم بستری کا اس میں تحمل ہے. اگر وہ صحت اس کی کمزور ہے یا باڈی اس کی اس قابل نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے. مینٹلی ڈسٹرب ہوگی یا صحت کے لحاظ سے اس کو نقصان ہوگا پھر جائز نہیں ہے. اور اس میں بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں برابر ہیں. بالغ لڑکی بھی اگر فزیکلی فٹ نہیں ہے تو اس کی بھی رخصتی جائز نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ملحدین کو خوش کرنے کے لیے آیتوں میں تحریف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. آج بھی یہ ضرورت پڑ سکتی ہے. کوئی شخص سفر میں ہے یا کہیں باپ ہے، بوڑھا باپ ہے، اس کی ایک جو ہے وہ ایک بچی باقی رہ گئی ہے، اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں مر گیا تو رشتہ دار جو ہے اس کے ساتھ کھیلیں گے. اور ہو رہا ہے نا، کتنے فون آتے ہیں انڈیا سے اور دوسرے ملکوں سے. زیادہ مسائل تو انڈیا میں یہ ہیں. اب تو میں نے فون اٹھانا چھوڑ دیے، پہلے بہت فون آیا کرتے تھے. لڑکیوں کا ریپ ہو رہا ہے، نابالغ بچیوں کے بھی ریپ ہو رہا ہے. تو باپ مر گیا، کوئی پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو ایسی مجبوری میں باپ یہی کرے گا بھائی، اس نابالغ بچی کا کہیں نکاح کرا دے گا اور اس کو بتا دے گا رشتہ داروں کو بھئی یہ اس کی بیوی ہے، اور جب قریب البلوغ ہو، جب اس کی صحت اس قابل ہو جائے کہ یہ رخصتی کے قابل ہو تو اس کو رخصتی دے دی جائے یا بلوغت کا انتظار کر لیا جائے. تو یہ ضرورت تھی، اس لیے اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے. تو ہمیں ان آیتوں سے بھی پتہ چلا کہ ہمیں اسلام کو ان فضول لوگوں کی وجہ سے نا چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ آج کل کے اسکالرز کر رہے ہیں. اور 4 شادیوں کے حکم میں بھی آج کل کے اسکالرز نے بڑی تبدیلیاں کی ہوئی ہیں. جی ایکچولی وہ تو جنگوں میں لوگ مر رہے تھے، فلانا ہو رہا تھا. اس پہ بھی میں ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں. ہمیں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے، ہم دل و جان سے مانتے ہیں. اور خاص طور پر ایسی قوم کے اعتراض کا جواب جن کے یہاں 20 عورتوں سے ایک مرد زنا کرتا ہے، پوری زندگی میں سینکڑوں زنا کر چکا ہوتا ہے، ان کو آپ مطمئن کرو گے تو وہ تو ویسے بھی مطمئن نہیں ہوں گے. یہ بھی ہمیں یعنی ان آیتوں سے معلوم ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پتہ چلی کہ آپ جو ہے خاتم النبیین ہیں. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. ہاں ایک اہم بات یہ بھی جو خلاصے کے طور پہ بتا دوں کہ اگر کوئی یعنی نکاح کے معاملے میں نا علماء صلحاء کو پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا، صرف زبانی کلامی کہنا کافی نہیں. اب اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. جی سورہ احزاب کا رکوع نمبر 6 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 3. حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر اس کی تفسیر ہوگی، مختصر گرامر کے ساتھ ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو ذکرا کثیرا، کثرت سے یاد کرنا. وسبحوہ، اور اس کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ کہو، اس کا عیب سے پاک ہونا بیان کرو. بکرتاً، صبح کے وقتوں میں بھی، واصیلا، اور شام کے وقتوں میں بھی. هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. دیکھیں صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، صلی یصلی تصلیۃً، یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. صلاۃ کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود پڑھنا بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھیجنا بھی ہے.
تو جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا رحمت بھیجنا، اور جب صلات کی نسبت انسانوں کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا درود پڑھنا۔ اور درود کسے کہتے ہیں؟ مخصوص قسم کی رحمتیں، جو عام رحمتوں سے اوپر کی رحمتیں ہوں۔ عام رحمت اور درود میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا فلاں پر رحم کرو، اس کا مطلب وہ کسی مصیبت میں ہے، تو ہم اسے مصیبت سے نکالنے کے لیے رحم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحم کی دعا نہیں ہے کہ اللہ نبی پر رحم فرما، تو اس سے یہ گویا کہ ایک میسج جاتا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بہت تکلیف میں ہیں تو اللہ آپ پر رحم فرما، تو اسی وجہ سے منع کیا گیا۔ تو نبی پر پڑھا جائے گا درود۔ درود کا مطلب اضافی رحمت، یعنی آپ پر رحم تو اللہ کا ہو ہی رہا ہے جس کی وجہ سے آپ مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں، اچھی حالت میں ہیں، تو اور اضافی آپ کی حالت کو بہتر کر دے، جو ہے اس سے بھی اوپر مقام میں لے جا۔ تو اس لیے اللہ نے صلاۃ اور رحمت کو قرآن میں الگ الگ بیان کیا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو ایک ہی جملے میں جب صلاۃ اور رحمت کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے پتہ چلے گا کہ بھئی صلاۃ یہاں رحمت سے اوپر کی چیز ہے، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو پھر رحمت بھی داخل ہے اور درود بھی داخل ہے، وہ سب داخل ہیں اس میں، یعنی مطلق رحمت کے معنی میں پھر استعمال ہوگا، کیونکہ اللہ تو بہرحال اپنے حبیب پر رحم کرے گا، تو کیونکہ سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ہاں، صلاۃ کا لفظ جب اللہ کی طرف ہوگا تو رحمت بھیجنا، فرشتوں کی طرف ہوگا تو رحمت کی دعا کرنا، اور جب انسانوں کی طرف ہوگا تو بھی رحمت کی دعا کرنا، اور جب یہ صلاۃ نبی پر ہوگی تو پھر اس کا مطلب رحمت نہیں ہوگا بلکہ رحمت سے اوپر کی چیز، اضافی رحمتیں، یہ سمجھ لیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ مومنین پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم، تحیہ کا لفظ بھی میں بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں، حییہ یحییٰ حیاتن کا معنی ہوتا ہے زندہ ہونا، سمیع یسمعو کی طرح، اور حییٰ یحیی تحییتن باب تفعیل کا معنی زندگی دینا یا زندگی کی دعا دینا، تو تحیہ کہتے ہیں زندگی کی دعا دینا، تو یہ لفظ اصل میں تو زندگی کی دعا دینے کے معنی میں تھا، لیکن جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو عام طور پر اس کو زندگی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی جملہ ملاقات کے وقت کسی بھی قوم میں بولا جاتا ہے اس کو بھی تحیہ کہا جانے لگا۔ جیسے گورے جب ملتے ہیں تو نائس ٹو میٹ یو بولتے ہیں، یا ہندو جب ملتے ہیں تو کچھ اور لفظ بولتے ہیں، مسلمان ملتے ہیں تو السلام علیکم کرتے ہیں، تو جو بھی ملاقات کے وقت اچھا جملہ دعائیہ جملہ زبان سے نکالا جاتا ہے تو اس کو اب تحیہ کہا جاتا ہے، تو قرآن میں تحیہ اسی معنی میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تحیتہم، لوگوں کا جو تحیہ ہے، یوم یلقونہ، جس دن یہ لوگ یعنی یہ مسلمان لوگ یلقونہ، اصل میں تھا لقی یلقا، یلقونہ اصل میں یلقیونہ تھا، تو یلقونہ بن گیا یلقونہ، جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا تحیہ کیا ہوگا؟ سلام، سلام ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ہوگی، اللہ کو تو سلام نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ ان کو سلام کرے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان مومنین کے لیے بہت عزت والا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہداً گواہ بنا کر، ومبشراً خوشخبریاں دینے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، باذنہ اس اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا اور ایک چراغ بنا کر، منیرا چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ وبشر المؤمنین اور آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے، بأن لہم کہ ہے ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا بہت بڑا فضل، ولا تطع الکافرین والمنافقین اور کافر اور منافقین کی اطاعت مت کیجیے، ودع اذاہم اور ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجیے، ودع یدعو وداعن کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، آپ کہتے ہیں نا الوداعی تقریب ہے، یعنی وہ تقریب جس سے اب رخصتی ہو رہی ہے، تو یہ ہے دع ہے، واو الگ ہے، دع الگ ہے، کیونکہ یہ واو عاطفہ ہے، واو کا معنی اور، تو ودع یدعو اصل میں تھا یودعو، تو یودعو کو پڑھا جاتا ہے یدعو، اور جب امر بنائیں گے نا تو تا کو حذف کر دیں گے، تدعو کی تا کو، تو دع بن جائے گا، دع چھوڑ دیجئے، اذاہم ان کی تکلیفوں کو، اذا
تکلیف کو کہتے ہیں نا اذا، ایذا اسی سے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر آپ اعتماد کیجیے، یعنی ان کی تکلیفوں کو اگنور کریں، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم پھر اس کے بعد طلقتموہن، تم ان کو طلاق دے دو، پھر اگر تم ان کو طلاق دے دو، طلقتم، طلق یطلق تطلیقاً کا معنی طلاق دینا، من قبلی اس سے پہلے کہ ان تمسوہن کہ تم نے ان کو چھوا ہو، مسا یمسو کا معنی چھونا، یہ کنایہ ہے جمع سے، تمسوہن اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، یعنی ان سے ہم بستری کی ہو، فما لکم تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن ان عورتوں کے اوپر، من عدتن کوئی بھی شمار، یعنی عدت شمار کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ عدت میں بھی جو وقت کو شمار کیا جاتا ہے نا، 3 حیض شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو عدت ہی کا نام دے دیا شریعت نے، یعنی شمار کرنا، تو یہ مخصوص شمار مراد ہے، یہاں 3 حیض جو ہے یہ مراد ہے، یا حمل میں ہو تو بچے کی ولادت، تو فما لکم علیہن من عدتن، تو تمہارے لیے ان عورتوں کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، تعتدونہا جس عدت کو تم شمار کرو، اعتداد کا معنی شمار کرنا، کیونکہ مرد بھی شمار کرتا ہے نا، بھئی میری زوجہ کی عدت پوری ہونے والی ہے تاکہ یہ کہیں اور نکاح کر سکے، تو اس کو بھی خیال ہوتا ہے، کیونکہ اگر پہلے ہی نکاح کر لے گی اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے پریگننسی نہ ہو اور اس کا بچہ کہیں دوسرے شوہر کے کھاتے میں نہ ڈل جائے، اور پھر مرد اس لیے بھی وہ عدت کو شمار کرتا ہے کہ نان نفقہ جتنے دن عورت عدت میں ہوتی ہے شوہر کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو اس لیے عورت بھی اس کو شمار کرتی ہے اور مرد بھی اس کو حساب و کتاب رکھتا ہے۔ من عدتن تعتدونہا کہ جس کو تم شمار کرو، حاک سے مراد عدت ہے، یعنی تمہارے لیے ان عورتوں کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جس عدت کو تمہیں شمار کرنا پڑے اگر تم نے عورت کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے۔ فمتعوہن پس تم ان کو مال و متاع دو، متاع یمتع تمتیعا کا معنی کچھ ساز و سامان دینا، وسرحوہن اور رخصت کر دو ان کو، سراحا جمیلا عمدہ طریقے سے رخصت کرنا۔ یا ایھا النبی اے نبی، انا احللنا لکا، یہاں رخصت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے گھر سے رخصت کرو، کیونکہ رخصتی تو ہوئی نہیں ہے نا، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، یہاں سرحو کا معنی ان کو آزاد کر دو، طلاق دے کے ان کو اپنے نکاح سے خارج کر دو۔ یا ایھا النبی اے نبی، انا احللنا لکا ہم نے حلال کر دیا ہے آپ کے لیے، ازواجک آپ کی بیویوں کو، اللاتی وہ بیویاں، آتیت اجورہن جن کا اجر آپ ان کو دے دو، اجرت سے مراد ہے مہر، مہر کو بھی قرآن میں اجرت کہا گیا ہے، یہ وہ اجرت نہیں ہے جو ہم کرایہ دیتے ہیں کسی کو، کیونکہ کچھ اصطلاح ایسی ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ ٹرمز اس وقت ایجاد نہیں ہوئی تھیں، آج اجرت جو ہے یہ کرائے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، تو عورت کا مہر عورت کا کرایہ نہیں ہوتا، کیونکہ بعض لوگوں نے یہاں سے متع کو بھی جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہے بیوی کی اجرت، تو اجرت تو اس عورت کی ہوتی ہے جس سے متع کیا جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع جائز ہے، یہ بالکل غلط دلیل ہے بھائی، اجرت قرآن مہر کو کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ اجرت ایک ٹرم ہے جو بعد میں آج یعنی جس معنی میں اجرت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، یہ ایک ٹرم ہے جو بعد میں ایجاد ہوئی ہے، تو آج اجرت کرائے کو کہتے ہیں، تو وہاں قرآن کی مراد کرایہ نہیں ہے، قرآن کی مراد ہے وہ رقم جو عورت کو معاوضے کے طور پہ دی جاتی ہے مہر میں، تو مہر مراد ہے اس سے۔ آتیت اجورہن آپ کے لیے وہ عورتیں حلال ہیں جن کے آپ اجرت یعنی ان کا مہر ان کو دے دیں، اجر دے دیں، آپ ان کو اجر سے نکلا یہ تو، اور اجرت بھی اجر ہی سے نکلا ہے، تو کسی کا بھی کوئی معاوضہ ہوتا ہے اس کو اجر، قیامت کے دن ہمیں جو اجر ملے گا وہ کوئی کرایہ تھوڑی ہوگا، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے اجر اور اجرت نبی کے دور میں ایک الگ معنی میں استعمال تھا اس کا۔ وما ملکت یمینک اسی طرح وہ باندیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں جن کے دائیں ہاتھ آپ کے مالک ہیں، مما افاء اللہ علیک وہ باندیاں جو اللہ نے بطور فے کے دی ہیں آپ کو، فے کسے کہتے ہیں؟ وہ دشمن کا وہ علاقہ جو بغیر جنگ کے فتح ہو جائے، ڈیٹیل میں انشاءاللہ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اسی طرح وبنات عمک اور آپ کی پھپھی کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں، وبنات عماتک آپ کی عم کا مطلب چچا، آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی حلال ہیں، وبنات عماتک آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال ہیں، وبنات خالک آپ کے ماموں کی بیٹیاں بھی، وبنات خالاتک آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی، اللاتی وہ بیٹیاں
ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، یعنی چچا، پھپھی، خالہ اور ماموں کی وہ بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ آئی ہوں۔ وامرأۃ مؤمنۃ، اسی طرح وہ عورت بھی حلال ہے جو مومن ہو، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ ہبہ کر دے اپنے نفس کو نبی کے لیے۔ یہاں ہبہ کا مطلب بھی گفٹ میں نہیں دے دے، بلکہ بغیر مہر کے نکاح کو ہبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ ان اراد النبی، بشرطے کہ نبی بھی ارادہ کریں، ان یستنکحھا، کہ اس سے نکاح کر لیں، یعنی نبی کا بھی اگر ارادہ ہو اس سے نکاح کرنے کا، پھر عورت اگر کوئی ہبہ کر لے اپنے آپ کو، یعنی بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مہر کے بھی اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ خالصۃ لک، یہ پیشکش صرف آپ کے لیے ہے، یہ احکام خالص آپ کے لیے، یعنی بغیر مہر کے نکاح والا حکم۔ من دون المومنین، مومنین سے ہٹ کے، یعنی عام مومن کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر مہر کے نکاح کرے، یہ صرف آپ کے لیے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنین پر کیا فرض کیا ہے، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، یعنی ہم نے جو مہر ان پر فرض کیا وہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا مقدار اس کی ہم نے ان پہ فرض کی ہے، وہ ہمیں معلوم ہے۔ وما ملکت ایمانہم، اور ان کی باندیوں کے بارے میں بھی ہم نے کیا ان پہ فرض کیا ہے، کیا احکام فرض کیے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو یعنی ہم یہ جو نبی کو آرڈر دے رہے ہیں یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، یعنی مہر والا خاص طور پر، اور زیادہ شادیوں والا جو حکم ہے کہ جتنی شادیاں آپ چاہیں کر سکتے ہیں، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی، یہ ہم نے نبی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ تو باقی مسلمانوں کو ہم نے کیا حکام دیے وہ ہمیں معلوم ہے، یعنی ہم نے ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہم ہو سکتا ہے نا کہ شاید باقی جو مومنین کے لیے جو اللہ نے حکام دیے معاذ اللہ شاید اللہ کے حکم سے اجھل ہو گئے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ بغیر مہر کے بھی نکاح کو حلال قرار دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہمارے لیے بھی حلال ہو گیا ہے۔ تو اللہ یہ بالکل ایسے جیسے محاوروں میں کہتے ہیں نا بھائی اس کا مجھے پتہ ہے کہ اس کو میں نے کیا کہا ہے، یا اسپیشل آپ کے لیے، تو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بھی اس میں شریک ہوں، تو یہ محاوروں میں اس طرح کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں علم ہے کہ ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں کیا فرض کیا اور ان کی باندیوں کے بارے میں کیا فرض کیا۔ لکھئی لا یکون علیک حرج، اسپیشل آپ کے لیے ہم نے خصوصیت کیوں رکھی ہے، نکاح کے معاملے میں آپ کو وسعت کیوں دی ہے، تاکہ آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے نکاح کے معاملے میں۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن، آپ ان میں جس کو چاہیں دور کر سکتے ہیں۔ ارجا رجا کو بھی کہتے ہیں اور دور کرنے کو بھی کہتے ہیں، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس کی۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ، اور جس کو چاہیں آپ اپنی طرف ٹھکانہ دے سکتے ہیں، من تشاء جس کو چاہیں آپ، یعنی اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، جس کو چاہیں آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور من وہ بیوی، ابتغیت جس کو آپ نے دوبارہ چاہا، ممن جو ان میں سے ہو، عزلتا جن سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کی، یعنی اگر کسی بیوی سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی اور پھر دوبارہ آپ نے چاہا کہ آپ اس کو رکھیں، تو فلا جناح علیک، اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، ومن، اور وہ آپ کی بیویوں میں سے وہ بیوی، ابتغیتا جس کو آپ نے دوبارہ چاہا، ممن جو ان بیویوں میں سے تھی، عزلتا جن سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، یعنی کنارہ کشی جن بیویوں سے اختیار کی ان میں سے اگر دوبارہ کسی کو آپ رکھنا چاہیں، فلا جناح علیک، تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ذالک ادنا، یہ بات اس بات کے زیادہ قریب ہے۔ ادنا کا مطلب زیادہ قریب، یہ ترجی کا مطلب میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق دے دیں، ترجی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ طلاق دیے بغیر اس کی باریاں نہ دیں، آپ یعنی آپ اس کو باری نہ دینا چاہیں اور اس کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہیں تو دور بھی کر سکتے ہیں۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے اپنے پاس ٹھکانہ دے سکتے ہیں، یعنی اس کے پاس رات گزار سکتے ہیں، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ، یہ جو ہم نے حکم دیا ہے کہ بیویوں میں سے جس کو چاہیں ٹائم دے، جس کو چاہیں آپ ٹائم نہ دیں، یہ بات، اور جس کو آپ نے ایک دفعہ باری معاف کروا کے ٹائم دینا چھوڑ دیا تو دوبارہ اس کے پاس رات گزارنا شروع کر دیں، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ جو ہم نے آپ کو نکاح میں بہت زیادہ آسانی دے دی اور بیویوں کے حقوق میں بہت آسانی دے دی، ذالک یہ بات اب ادنا اس بات کے زیادہ قریب ہے۔ ادنا دنا یدنو دنون کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، ادنا اس میں تفضیل ہے، یہ یعنی زیادہ قریب ہے اس بات کہ ان تقر اعینہن، کہ ٹھنڈی ہو جائیں گی آپ کی اس زوجات کی آنکھیں، عین کی جمع اعین، تقرہ، قرہ یقرو کا معنی ٹھنڈا ہونا بھی ہے، قرۃ اعین ہے نا سورہ فرقان میں، آنکھوں کی ٹھنڈک، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین،
تو تقر اعینہن، یہ بات اس بات کے زیادہ لائق ہے، یہ جو ہم نے آرڈر دیا یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اب ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ولا یحزن، یضربن کی طرح، یضربن والا صیغہ، ولا یحزن، اور اب وہ غمزدہ نہیں ہوں گی. اصل میں یحزن الگ تھا، نا الگ تھا، تو ملا کے یحزن بن گیا. یہ نون تاکید کا نون نہیں ہے. وَيَرْضَيْنَ، اور اب وہ خوش رہیں گی، بما، اس چیز پر، آتیتہن، جو آپ ان کو دیں گے، یعنی جتنا آپ ان کو نان نفقہ دے دیں گے، جتنا ٹائم آپ ان کو دے دیں گے، اب وہ اس پر خوش رہیں گی. کلہن، سب کی سب، اب ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تفسیر میں ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں، آ جائے گی انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حلم کہتے ہیں برداشت، جلدی سزا نہیں دیتا. لا یحل لک النساء، اے نبی آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں، من بعد، اس کے بعد، اب مزید آپ کے لیے عورتیں سے نکاح حلال نہیں ہے. ولا، اور نہ یہ بات حلال ہے، ان تبدل بہن، کہ آپ تبدیل کر دیں، بہن، ان عورتوں کے بدلے، من ازواجن، دوسری کوئی ازواج، یعنی یہ بھی حلال نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی عورت سے نکاح کریں، اور اب یہ بھی حلال نہیں ہے کہ ان کو طلاق دے کر کسی آلٹرنیٹ کسی اور عورت سے نکاح کر لیں. یعنی یہ تو ہے کہ یہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں ان کو بھی طلاق نہیں دے سکتے، تو اس سے یہ وہم ہو سکتا ہے نا کہ ان کو تو نہیں دے سکتا، یعنی گویا اس کا مطلب ہوا اللہ نے مجھے ایٹ اے ٹائم 9 بیویوں کی اجازت دی ہے. تو شاید اللہ اس لیے منع کر رہے ہیں. دوبارہ بیان کرتا ہوں، یعنی 2 صورتیں نکلتی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ آپ کی جو 9 بیویاں ہیں ان کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، تو یہاں یہ وہم ہو سکتا ہے بھئی اس لیے نہیں کر سکتے کہ شاید 9 سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو چلو ان کو طلاق دے کر کسی سے کر لیتا ہوں. تو اللہ نے اگلی آیت میں اس کا بھی منع کر دیا کہ ان کے علاوہ بھی نہیں کر سکتے مزید، اور ان کو طلاق دے کر بھی نہیں کر سکتے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے 9 سے زیادہ شادیاں حلال نہیں ہیں، بلکہ آپ کے لیے 9 حلال ہیں اور صرف یہی ہیں، ان کو آپ کو طلاق دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور ان میں سے کسی، یعنی ان کو طلاق دینے کی اجازت کا مطلب طلاق دے کے کسی آلٹرنیٹ میں کسی اور عورت سے نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ مطلب ہے. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ تبدیل کر دیں ان کے بدلے میں دوسری بیویاں، یعنی کوئی اور عورت سے نکاح کر لیں، کوئی اور بیویاں لے آئیں. ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ ان عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی تعجب میں ڈال دے. اعجب یعجب اعجاباً کا معنی ہوتا ہے تعجب میں ڈال دینا، یعنی کوئی کتنی ہی خوبصورت یا اٹریکٹیو عورت بھی ہو تو اب آپ ان کو طلاق دے کر آلٹرنیٹ میں اس سے نکاح نہیں کر سکتے. الا ما ملکت یمینک، ہاں جو آپ کی باندیاں ہیں. تو باندی میں تو اسلام نے ہر ایک کو آزادی دی ہے، جتنی چاہے رکھ لے. نکاح میں آپ پر یہ پابندی ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کے حکام پر عمل کرتا ہے اور کون اس کی مخالفت کرتا ہے. یہ رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ. وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر شروع کروں گا، یعنی ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ احزاب کا رکوع نمبر 6، سورہ احزاب کا رکوع نمبر 6 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 3، اس کی انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.